اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نوجوانوں نکاح کرو، شادی کرو، پسندی کرو، اور 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ نوجوان آج کل کے دیکھیں، آپ ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر اپنے مطالبات پورے کرواتے کہ نہیں کرواتے؟ اب نوجوان ایسے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ سے ضد کر کے 1-1.5 لاکھ روپے کے آئی فون لیے ہوئے۔ اسی طرح جوان گھر میں ضد کر کے سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں۔ نوجوان ضد کر کے اپنے لیے بائک، اپنے لیے یعنی کہ جو بھی ان کی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ بھائی شرم کی بات نہیں ہے۔ جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے ان کو میں کہتا ہوں گھروں میں جا کر اپنے ماں باپ کو کہیں ہماری شادیاں کریں۔ شریعت میں، شرع میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اب دیکھیں، آپ کہیں گے ہم ماں باپ کو کیسے کہیں ہماری شادی کر دو، یہ تو شرم کی بات ہے۔ اچھا، یہ شرم کی بات ہے، اللہ نہ کرے کل آپ زنا کرتے پکڑے جو، وہ شرم کی بات نہیں؟ یہ بے عزتی کی بات نہیں ہے؟ یہ ایک بدنامی خاندان کا، ماں باپ کا، سب کا بدنامی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ ماں باپ کو کہہ دے شادی کر دو۔ بھائی شرع میں کوئی شرم نہیں ہے، شرع میں کوئی شرم نہیں ہے۔ میں درجہ سادسہ کا طالب علم تھا، 2 سال رہتے تھے میرے شادی یعنی کہ عالم بننے میں۔ ہمارے گھر میں بات ہو رہی تھی بڑے بھائی کی، مجھ سے جو بڑا تھا، کہتے جی اس کی شادی کرنی ہے۔ ابو کی تجویز تھی کہ دونوں کی اکٹھی کرنی ہے، مگر والدہ کہتی جب تک یہ عالم فارغ نہیں ہوگا تب تک ہم اس کی شادی نہیں کریں گے۔ وہ بات میرے کانوں میں پڑ گئی کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی شادی اکٹھی کرنی ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں بھی بول پڑا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آپ نے بھی بولنا ہے۔ تو یہ میرے کانوں میں آواز پڑ گئی۔ میں نے کہا اچھا، یہ ابو کہہ رہے ہیں کہ اکٹھی کرنی ہے اور امی کہہ رہی ہے کہ نہیں، وہ بیچ میں وہ روڑے کھٹکا رہی تھی، مجھے پتا چل گیا۔ میں نے کہا جی شادی اکٹھی ہوگی۔ کہتے یہ تیرے علم کا مسئلہ۔ میں کہا میں اس کے لیے علم چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا اگر اس کے لیے شادی کی بات ہے نا تو میں عالم بننا چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں؟ عالم بننا فرض نہیں تھا، عالم بننا فرض نہیں تھا، مگر شادی کرنا فرض تھی۔ بھائی ایک فتنے کا دور چل رہا ہے، زنا عام ہے، زنا عام ہے۔ پہلے زنا کے لیے بڑی مشکلات ہوتی تھی۔ اب زنا کیا چیز ہے؟ جب سے یہ ٹچ موبائل نکلا، اس نے نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیوں کے بیڑا اور ان کی جوانیت تباہ کر کے رکھی، ان کے آپس کے اخلاقیات کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ آئے دن آپ خبریں پڑھتے نہیں ہیں، نوجوان لڑکی بھاگ گئی، نوجوان لڑکا بھاگ گیا۔ یار اگر آپ نے یہی حرکت کرنی ہے، آپ نے یہی قدم اٹھانا، اپنے ماں باپ کو معاشرے میں ذلیل کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا ہی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری شادی کی جائے، ہم بالغ ہو چکے ہیں۔ مگر اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے کچھ محنت بھی کریں۔ اب گھر بیٹھیں، کماؤ کمو نہ، پیسے نہ لاؤ گھر میں، اگر آپ کو کام لگے، کام کا موت پڑ جاتی ہے اور شادی کر دو، پھر اس کے لیے ڈنڈے ہونے چاہیے، محنت بھی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا، فاروق اعظم نے خود جا کر رشتہ مانگا، عثمان غنی نے خود جا کر رشتہ مانگا۔ اس میں شرم کی بات ہوتی نہیں۔ اور صحابہ کرام ایسے تھے کہ بیٹیاں جوان ہو گئی تو خود کہا کرتے تھے کہ ہماری بیٹی جوان ہوگی، اس کا رشتہ لے لو۔ اور آج کل کیا کہ بیٹی کا رشتہ اگر آپ کسی کو کہہ دو نا تو وہ پورے خاندان میں مشہور کر دے اس نے مجھے اپنی بیٹی خود ہی دے دی۔ ہمارا جو رواج ہے وہ سارا کا سارا قرآن اور حدیث سے بالکل ایسے ہو گئے۔ قرآن اور حدیث سے اس کا دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ہمارے خاندانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کا رواج ہے وہ رواج ہونا چاہیے،
نہ کہ غیروں کا رواج ہونا چاہیے. اگر لڑکی کہہ دے کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے تو وہ ایک عیب دار بن جاتی ہیں. باپ کہتا ہے میری ناک کٹ گئی، بھائی کہتا ہے میری ناک کٹ گئی، خاندان میں کہتے ہیں کہ یہ بڑی بےعزتی کی بات ہے. لڑکی نے کہا جی میں نے اس سے شادی کر دی، اور لڑکا ایک بگا کر لائے، دو بگا کر لائے، تین بگا کر لائے، چار بگا کر لائے، لڑکے نہیں، اس کی عزت برقرار ہے. لڑکے کا کچھ نہیں ہوتا، بس لڑکی کا قصور ہے. پھر لڑکے کی پسند کو دیکھا جاتا ہے. اگر لڑکے نے کہا جی نا کہ میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، بس ماں باپ تلیں گے، زور لگائیں گے، اس کی شادی وہیں پر کریں گے. اور اگر بیٹی کہتے کہ میں نے فلاں جگہ پر شادی کرنی، اس کو مارا جاتا ہے، اس کو دھمکایا جاتا ہے، اس کو دبایا جاتا ہے. حالانکہ قرآن مجید جہاں پر لڑکے کا حق ہے قرآن میں، وہیں پر لڑکی کا بھی حقوق ہے. اگر اس قرآن کی آیت نوجوان کے لیے ہے تو وہ نوجوان لڑکی کے لیے بھی ہے، صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے. یہ سارے کے سارے حقوق اللہ رب العزت نے لڑکیوں کو بھی دی ہے، لڑکوں کو بھی دی ہے. مگر ہمارے کچھ کمیاں ہیں والدین کی، کہ والدین کیا کرتے ہیں، مکان بنا لیں، پلستر کروا لیں، ہم پہلے عمرہ کر لیں، ہم پہلے یہ کر لیں، ہم پہلے وہ کر لیں، اس کے بعد. حالانکہ نوجوان کو تو ترجیح دینی چاہیے. اگر جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی نا، جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو عمرے پر مت جائیں، اس بیٹی کی شادی کر دیں. عمرے پر مت جائیں، اس جوان بیٹی کی شادی کر دیں، جوان بیٹے کی شادی کر دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو عام کرو، نکاح کو بالکل عام کرو. اب دیکھو نکاح اتنا عام ہو گیا، آج کے دور میں اتنا عام ہو گیا کہ نکاح کرنے کے لیے سب سے پہلے 3.5، 4، 5 لاکھ کا جہیز ہونا چاہیے. نکاح عام ہو گیا نا. نکاح کرنے کے لیے سب سے پہلے لڑکی لڑکے کو ہونڈا دے گی. یار شرم نہیں آتی جو ہونڈا لیتے ہیں؟ کتنے بغیرتی کی بات ہے کہ یار لڑکی سے مطالبہ کرا مجھے ہونڈا دو. عجیب بات ہے. میں تو کہتا ہوں جو گھر والے یہ کہنا کہ لڑکی والے یہ ہونڈا دو، تو لڑکی کہے کہ جی پستول بھی ملے گی. بھائی اگر ہونڈا لینا تو پھر ہونڈے کے لیے پستول بھی ہم آپ کو دیں گے، مگر چلائیں گے ہم اپنے ہاتھ سے. یار عجیب بغیرتی کی بات ہے. مجھے کوئی دکھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہو. آپ کی بھی ایک بیٹی کا، دوسری بیٹی کا، تیسری بیٹی کا، چوتھی بیٹی کا شادی بھی آپ کی، مگر کیا اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دلوایا؟ اگر آپ کہیں گے کہ اس دور میں جہیز تھا نہیں، اس دور میں جہیز تھا نہیں، مگر اس دور میں آپ کے نبی کا دماغ بہت تیز تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن آج کے دور سے بہت زیادہ تیز تھا. اللہ کے نبی ضرور فرما دیتے ہیں کہ بھائی لڑکی کا حق یہ ہے کہ وہ لڑکے والے کو حق دے. یہ عجیب رواج نکل آیا. اس نے تو نکاح کو مشکل کر دیا. یقین مانے گھروں گھروں میں ایسی ایسی نوجوان لڑکیوں کی زندگی برف کی طرح پگھل چکی ہے کہ ان بیچاروں کی عمریں 35، 40، 45 سال ہو چکی ہیں. گھروں میں رشتے نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ کہ ان کے صرف 2 ٹائم کا دال دلیا چلتا ہے، اور ہر بندے کو پتا کہ ان کے گھر میں جائیں گے، رشتہ کریں گے، یہ کچھ دیں گے نہیں، وہ لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ آج کل ایک ہمارا ذہن ایسا، ہمارا مائنڈ ایسا بن چکا ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یار ہم اس گھر میں شادی کریں کہ جس گھر سے کچھ مال آئے. حالانکہ ہمارا مائنڈ، ہمارا ذہن اس طرف ہونا چاہیے کہ ہم اس گھر میں شادی کریں کہ جو یتیم ہو، جو مسکین ہو، جو غریب ہو، ہم اس کا سہارا بنیں. آپ کے اور میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس عورت کے ساتھ شادی کی، اس عورت کی عمر 40 سال اور خود پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال. اور اس وقت اس عورت کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ گیا تھا، وہ وفات پا چکا. یعنی کہ ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی کی تھی، بیوہ عورت کے ساتھ، کہ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے. اب مجھے بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑکیوں کی کمی تھی؟ اللہ کے نبی کا جتنا حسن تھا نا حسن، آپ کے حسن پر تو فرشتے نازا تھے. آپ کے حسن پر تو عرش اللہ کا نازا تھا. آپ کے حسن پر جانور نازا تھے. اب آپ کہو گے جانور کیسے؟ اب دیکھو آپ کا جتنا مرضی وفادار کتا ہو، آپ ڈنڈا اٹھاؤ گے، آپ اس کو مارو گے، کیا وہ آپ کے سامنے بیٹھ جائے گا؟ کبھی نہیں بیٹھے گا، بھاگ جائے گا. اللہ کے نبی کے ساتھ جانور اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک دفعہ آپ نے جانور اونٹ وغیرہ ذبح کرنا چاہے، یقین مانے ہر اونٹ آ کر خود اپنی گردن کو ایسے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھری کے نیچے آ جایا کرتا تھا. یہ محبت ہی جانوروں کو. جانوروں کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے، ہماری گردن جاتی ہے چلی جائے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھری ہماری گردن پر آئے. اتنی محبت تھی. مگر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جوان لڑکیوں کی کمی تھی؟ کبھی کمی نہیں تھی.
اللہ کے نبی کی 11-12 شادیاں، صرف ایک کنواری لڑکی کے ساتھ حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کی، باقی سب کوئی متعلقہ ہے، کوئی بیوہ ہے۔ یہ امت کے لیے درس ہے کہ غریب گھرانوں میں شادی کرو، غریب گھرانوں کو ترجیح دو، یتیم گھرانوں کو ترجیح دو، مسکین گھرانوں کو ترجیح دو، طلاق یافتہ کو ترجیح دو۔ اور آج ہمارے معاشرہ نے طلاق یافتہ لڑکی کو ایک عیبدار لڑکی معاشرے میں پیش کر دی۔ جس لڑکی کو طلاق ہو جائے اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا، اس میں کوئی بات ہوگی، اس میں کوئی بات ہوگی، اس میں کوئی عیب ہوگا، اس میں کوئی عیب ہوگا۔ جہان کا پکا پیر تو ہے اور وہ ساری کی عیبدار وہ ہے۔ طلاق یافتہ کو کوئی پوچھتے نہیں ہے، اگر کوئی بیوہ ہو جائے، اس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور معاشرے میں ایک سب سے بڑی بغیرتی کہ اگر کوئی عورت طلاق یافتہ ہو چکی، اس کے ساتھ بچہ ہے یا بچی ہے، تو جو بندہ شادی کرتا سب سے پہلے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے میں تیرے بچوں کو نہیں لوں گا۔ یار کیوں ظلم کرتے ہیں ان بچوں پر؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر باپ طلاق دے کر چلا گیا تو کیا بچوں کا قصور تھا؟ اگر باپ فوت ہو گیا تو کیا بچوں کا قصور تھا؟ بچوں کو سزائیں ملتی رہتی ہیں۔ یقین مانیں، اللہ کی قسم، یہ جو کلیجہ نا یہ پڑھنے کو آ جاتا ہے کہ ماں کی شادی ہوتی ہے اور بچے رو رہے ہوتے جب وہ ماں کو لے کے جا رہے ہوتے، اس کے بچے رو رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کے دلوں پر کیا بیتے گی؟ بچے چھوٹے چھوٹے ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اب باپ چلا گیا، ماں رہ گئی ہے۔ بچوں کی سب سے بڑی محبت ماں کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، آپ کا بچپن، باپ کام پہ چلے جائے بچہ گزارا کر لیتا ہے، باپ فوت ہو جائے بچہ گزارا کر لیتا ہے۔ اور اگر ماں نہ ہو، ماں نہ ہو تو یقین مانے سب سے بڑا عذاب بچے پر اس وقت وہ ہوتا ہے کہ اس کو ماں کی محبت، ماں کی شفقت اور ماں کی گود نہیں ملتی اس کو۔ ہمارا معاشرہ بچوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی رحمت ہم پہ نہیں ہے۔ اللہ کی تو رحمت کہاں پہ ہوگی؟ اللہ کا عذاب نہیں ہے گا تو اور کیا ہوگا؟ کئی پتھروں کی بارش نہ ہو جائے کہ ہم بچوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم طلاق یافتہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم بیواؤں پر ظلم کرتے ہیں، ہم یتیم اور مسکین عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو خدا را جتنے بھی با استعداد نوجوان ہیں، یعنی کہ ان کے پاس کمانے کا ڈنگ ہے، ان کے پاس ہنر ہے، وہ ایک ٹائم اپنا سیٹ کریں۔ آپ کچھ مہینے کچھ منتھ لیں اور کہیں کہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ اس ٹارگٹ میں ہم نے ایسے گھرانے کو ڈھونڈنا ہے۔ آپ جا کر بالکل دیکھو، شادی سادہ سمپل شادی کر لیں، سمپل شادی۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ خاندان کے آپ نے میٹھا نہیں پکایا، آپ نے کڑوا نہیں پکایا، آپ نے گاجروں کا حلوہ نہیں پکایا، آپ نے یہ، یار خاندان کو چھوڑو، لوگوں کی باتوں کو چھوڑو۔ آپ اپنے نبی کو دیکھ لیں، ہمارے نبی کی شادی ہوئی، آپ کی ولیمے میں صرف ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ حالانکہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا کہ اے نبی اگر آپ فرما دیں آپ کے لیے ہم احد پہاڑ کو سونا کر دیتے ہیں، آپ فرما دیں ہم آپ کے لیے جس مٹی کو آپ چاہیں گے ہم اس کو لیے سونا پیسہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو اس نبی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیتے ہیں، زمین کے زراعت کو سونا کر دیتے ہیں، مگر اس نبی نے اس امت کو بتلایا کہ شادی کرنے کے لیے ایک پیالہ آپ نے ولیمے کے طور پر پیش کر دیا، تو یہ بھی سنت ہے بھی، یہ بھی سنت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بکرے ہو، چھترے ہو، مرغے پکے، فلاں چیز پکے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ کہ بس صرف نکاح کریں، سادہ سا ایک گھرانہ ڈھونڈے، مل جاتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں ملتے مجھے بتائیں، ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو بتائیں گے کیسے گھرانے ہیں، اپنی بیٹیاں دینے چاہتے ہیں مگر کوئی لیتا نہیں بیٹی، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یقین مانیں اللہ کی قسم، اگر ان بیٹیوں کے ساتھ شادی کرو گے تو آپ کو حج اور عمرے سے زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ شادی کرو گے نا، ایک تو آپ ان کے سر کا سایہ بن جاؤ گے، دوسری بات ہے آپ اور وہ زنا سے بچ جائیں گے، اور دوسرا نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا اہم پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم شادی نکاح نہ کر لو تب تک تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ جتنے شادی شدہ بغیر شادی شدہ نا، ان سب کے ایمان نامکمل ہے۔ جب بندہ شادی کر لیتا ہے نا، نکاح کر لیتا ہے، بیوی گھر میں آ جاتی ہے، اس وقت اس بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس وقت اس کی سوچ کامل ہو جاتی ہے، اس کی طاقت کامل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے ماں باپ کو اور اپنے آپ کو، ماں باپ کا ذہن بھی بنائیں اور آپ پیسہ بھی بنائیں، اور ایسے گھرانے کو تلاش کریں۔ کئی گھرانے مل جاتے ہیں، غریب گھرانے ہو، آپ جا کر ان کو کہہ دیں کہ ہم آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں، ہمیں یہ اس کا سامان نہیں چاہیے، آپ صرف ایک لال سوٹ میں، کالے سوٹ میں، پیلے سوٹ میں بھیج دیں، باقی جو اس کی قسمت میں ہوگا اللہ رب العزت دے دے گا۔ یقین مانیں اللہ کی قسم قرآن سے ثابت ہے کہ جب بیوی گھر میں آ جاتی نا تو اللہ تعالیٰ اور بہاریں لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کی اور فراوانی کر دیتا ہے۔
اور رزق آ جاتا ہے، اور پیسے آ جاتے ہیں، اور خوشحالیاں آ جاتی ہیں بیوی آنے سے۔ کون سا وہ گھرانہ کہ شادی کرنے کے بعد کہ وہ نوجوان کے یار مجھ پر بڑی مشکلات آئی ہیں۔ یقین مانے کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو کہ شادی کے بعد مجھ پر مشکلات آئی ہے۔ شادی سے پہلے مشکلات آتی ہیں، مگر شادی کے بعد اللہ تعالیٰ مشکلات کو لے لیتا ہے۔ جو آپ کے گھر میں آتی نا، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، یقین مانے اس کی وجہ سے آپ کو بھی رزق ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جتنے بھی نوجوان بچے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی نکاح کے لیے آسانیاں فرما، ان کو اچھے رشتے پر وقت نصیب فرما۔ الہ العالمین دیندار نیکدار یا اللہ گھرانوں میں ان کی شادیاں فرما، جلد از جلد ان کی شادیوں کا بندوبست فرما۔ الہ العالمین ان کے ماں باپ کو ان کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو اپنے کاروبار پر اور پیسہ کمانے پر اور اپنے ثانیہ پیدا کرنے کی توجہ عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر جو جوان فوجی کھڑے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، جو ملک پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پولیس کی صورت میں ہو، ISI کی صورت میں ہو، ڈاکٹر کی صورت میں، وکیل کی صورت میں ہو، جتنے بھی ہیں ملک پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے کام کر رہے ہیں، الہ العالمین ان کی حفاظت فرما، ان کو سلامت اور آباد رکھ، آمین برحمتک۔